اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت میں آپ کا میزبان خورشید عالم حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سوالات اور جوابات پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ حسب معمول ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آج کی محترم و مکرم مہمان شخصیت عالم اسلام کے عظیم اسکالر محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کا فارمیٹ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے سوالات جو پچھلے پروگرام کے ہوتے ہیں ان پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور پچھلے پروگرام میں محترم عمران چودھری صاحب نے بلیک بن سے ہمیں کال کی، اور ان کی یہ آخری کال رہ گئی تھی جس پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی ان کی بہت زیادہ انتظار کے باوجود۔ تو حسب وعدہ ہم پہلی کال انہی کی لے رہے ہیں، اور وہی سوالات میں حضرت کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عمران چودھری صاحب نے حضرت پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آپ سید ہیں یا امتی ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ سید اور امتی میں فرق کیا ہے، اور اگر فرق ہے یا نہیں، یا یہ دونوں اصطلاحیں کس طرح ان کا اطلاق ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ناظرین و سامعین، محترم جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے آج کے پروگرام کا پہلا سوال عمران صاحب کی طرف سے پیش کیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا غالباً کہ میں سید ہوں یا امتی ہوں، اور اس سلسلے میں وضاحت کے وہ طلبگار ہیں۔ عمران صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آقا و مولا کا امتی ہوں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کچھ بھی آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہوں، اور توحید کے بارے میں جو کچھ بھی علوم معارف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہی پہلی پہچان ہے۔ اور سید ہمارے عرف میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، سید بطور ایک خاندان کے یا ایک نسل کو جب سید کہا جاتا ہے مسلمانوں میں، تو اس سے وہ مراد لیتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت، آپ کا خانوادہ۔ اس لحاظ سے یہ آ کر جس بارے میں آپ نے سوال کیا، یہ خاندان نبوت میں سے اور اولاد حضرت مولا پاک علی مرضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں سے ائمہ اہل بیت جو آپ کی اولاد پاک سے ہیں، سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند گرامی ہیں، ان کے بیٹے علی ہارون کی نسل سے میرا تعلق ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ہندوستان کے، پاکستان کے مسلمانوں کے عرف میں سید نسلی لحاظ سے جس خاندان کو کہا جاتا ہے اس خاندان سے بھی میرا تعلق ہے، مگر سید کے بارے میں عرف جو ہے وہ کئی ملکوں میں بدلتا رہتا ہے۔ مومن کا عرف کسی ملک میں بھی نہیں بدلتا، لہذا سید جو ہے کئی علاقوں میں انہی کو یعنی اولاد سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد پاک کو عرب جو ہیں وہ شریف کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اس نام سے بلاتے ہیں۔ کئی ملکوں میں
میر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن امتی مومن وہ اس کے مقابل نہیں ہے کہ جو سید ہوگا وہ امتی نہیں ہوگا، جو امتی ہوگا وہ سید نہیں ہوگا. اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. یہ غلط العوام ہے، عوام کی غلطیوں میں سے جو اغلاط ان میں آئی ہیں، رائج ہو گئی ہیں، ان میں سے یہ غلطی ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سید جس کو بھی سید تم کہو گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو. اگر مومن نہ ہو تو سید نہ کہو. سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. میں بارہا اپنے پروگراموں میں اس کو پیش کر چکا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقولوا للمنافق سید فإنه إن يك سيدا قد أسخطتم ربكم عز وجل. تم کسی منافق کو سید نہ کہو، کیونکہ اگر وہ منافق تمہارا سید ہے، سردار ہے، کہ تم نے اپنے رب جل وعلا کو اپنے پر غضبناک کر لیا، کہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے، غضب فرماتا ہے مالک کہ کسی منافق کو لوگ اپنا سردار یا اپنا سید قرار دیں. لہذا اصل بات تو حضور کا امتی ہونا ہے، ایمان رکھنا ہے آپ پر، اور امت اجابت سے تعلق رکھنا ہے، اور یہ شرف حاصل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس خاندان سے تعلق ہے، نسل رسول سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اس عالی شان خاندان کو، اتنا معظم خاندان ہے، اور اتنی اللہ نے عزت دی ہے کہ کروڑ مسلمان فقط اس نسبت سے عزت کرنے والے ہیں، اور اس حوالے سے جو پہچان ہے وہ ہے. تو لیکن سید اور امتی یہ آپس میں کوئی مقابل لفظ نہیں ہے کہ یا متضاد لفظ ہیں کہ جو امتی ہو وہ سید نہیں ہے، سید ہو تو امتی نہیں ہے. سید جس کا نسل رسول سے تعلق ہے وہ بھی سید اسی صورت میں مانا جاتا ہے جب وہ ایماندار ہو، امتی ہو، اور امت بھی امت اجابت سے تعلق رکھتا ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت دوسرا سوال ان کا تھا کہ سید کی غیر سید سے. اس سوال پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ مسز ناصر صاحبہ ہیں برمنگم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ علامہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ سب کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے. آمین. میرے 3 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی فرقے میں کیا فرق ہے؟ جی. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ نماز فجر اور مغرب کی سنتوں میں کون سی صورتیں پڑھنا مسنون ہے؟ اس کے علاوہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی فرض نماز یا فجر کی فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھنا پسند فرماتے تھے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کہا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایک مسلمان جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو حج یا عمرہ کے درمیان جب ایک مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے ریاض الجنت میں داخل ہو جائے تو کیا وہ یہ گمان کرے کہ میں تو اب جنت میں داخل ہو گیا ہوں، لہذا اب اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ شریعت کی روح سے ایسا گمان کرنا کیسا ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا. جی جزاکم اللہ. شکریہ تشریح لانے کا. انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوالات پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. جی حضرت دوسرا سوال تھا عمران چودھری صاحب کا کہ سید کا غیر سید سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال جو ہے غالباً انہوں نے سید کا نکاح غیر سیدہ سے یا سیدہ کا نکاح غیر سید سے، یہ ذرا غور سے دیکھ لیں. جی ہاں میرا خیال ہے انہوں نے ذرا اس طرح سید کا غیر سید سے کہہ دیا تھا، شاید ان کے ذہن میں. ہاں نہیں مطلب ہے ایک تو فریقین میں سے ایک تو ظاہر مؤنث ہوگا نا. جی جی. تو عورت ہوگی تو نکاح ہوگا، اس لیے دونوں کو سید کا غیر سید بنتا نہیں. جی سیدہ کا غیر سید اس طرح کا بنتا نہیں سوال، کیونکہ یہاں ہمارے معاشرے میں اسلامی شریعت کے اندر تو مرد کا نکاح نہیں ہوتا، تو مرد کا مرد سے نکاح تو نہیں ہوگا. میرا خیال ہے وہ چاہیے رہتے بھی دونوں کا بتا دیا جائے، بھی دونوں سید اور سیدہ، غیر سیدہ اور سیدہ اور غیر سیدہ اور سید. جی اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے جی کہ جیسا کہ میں نے ابھی گفتگو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے بھی، اور چونکہ پہلا سوال اسی سے متعلق تھا تو
اس میں جو قرآن مقدس کا حکم ہے اس کی مناسبت سے اس کی روشنی حاصل کرنے کے لیے جو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں، گروہوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان رہے اور تمہاری آئیڈینٹی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے، شعب و قبائل میں تمہارا بانٹنا اور شعب و قبائل میں تمہیں گروہوں میں پیدا کرنا تاکہ تمہاری پہچان رہے۔ لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تمہارے لیے وجہ اعزاز نہیں کہ تم شعب و قبائل میں ہو، بلکہ تمہاری عزت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تم میں سے جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے ہاں وہی زیادہ باعزت ہے۔ لہذا اس پر کوئی فخر نہیں کرنا، یہ تفاخر کے لیے قبیلوں کا تعلق یا نسل کا فرق نہیں ہے، البتہ پہچان ہے تمہاری۔ تو اسی پہچان کو اسلامی قانون میں، اسلامک لا میں کفر کا نام دیا گیا کہ برابر کے جو ہے نا وہ لوگ، وہ علم کے حساب سے، عمل کے لحاظ سے اور صنعت و حرفت کے لحاظ سے، یہ تمام اس میں، یعنی پیشے کے لحاظ سے اور وسائل جو دنیاوی ہیں ان کے لحاظ سے، اور اسی طرح ان کا جو اعزاز یا عہدہ دنیا میں ہے اس کے اعتبار سے کفر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اس میں دین کا بھی ہے، دین کا بھی یعنی دین سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے جا کے ساری باتیں باقی آئیں گی، عرب کا، عجم کا، یہ سارے اس کے اندر قیود ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو کفر کا اعتبار ہے وہ فقہ کے اندر باقاعدہ اسلامک لا میں کفر معتبر ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ معاشرہ اور تمدن میں انتظام اور توازن قائم کرنے کے لیے کفر کا خیال کیا جائے، اور یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی طرف سے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے اولیاء اور اس کے والی، اس کے والد، اس کا چچا اور اس کا خاندان، وہ رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں کو دینا پسند کریں گے تو ان کے برابر کے ہوں، یعنی ان کا جو سوسائٹی میں جو مقام ہے، علم، عمل، ان کے جو حالات کے مناسبت سے، ریاست کے حساب سے ہم پلہ لوگوں میں، اسی کو کفر کہا جاتا ہے، اور اس کو شریعت معتبر جانتی ہے۔ کیوں؟ کہ انتظام کی درستگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پلہ لوگوں میں وہ رشتہ طے کریں، چونکہ اسلام نے لڑکے کو اور لڑکی کو، نوجوان مرد کو اور عورت کو اپنے نفس کا مالک بنایا ہے، وہ اس بارے میں فیصلہ اپنا خود کر سکتے ہیں، اگر وہ عاقل بالغ ہوں یا عورت عاقلہ بالغہ ہو تو وہ اپنے نکاح کا فیصلہ بھی خود کر سکتی ہے، لیکن اس پر ولایت استحباب اس کے والدین کو حاصل رہتی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ بچی جو ہے یا بچہ وہ اپنے نکاح کا فیصلہ کرتے وقت بھی شریعت کی روشنی میں اپنا جو رفیق سفر ہے اس کے انتخاب میں اسلامی ضابطہ کے مطابق اپنی پسند کا بھی خیال کرے اور اپنی پسند سے ماں باپ کو آگاہ کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جو مستحب ولایت اس کے والدین کو حاصل ہے اس میں ان سے ضد بھی نہ کرے، یعنی کہ ان کی اس بارے میں اگر وہ آر سمجھتے ہیں کسی جگہ رشتہ دینے میں تو اس کا لڑکی کو خیال کرنا چاہیے کہ جس بات میں ان کی بے عزتی ہو، اہانت سمجھیں وہ، اس طرح وہ فیصلہ اپنا نہ کرے، اپنے انتخاب میں وہ اس جہت کا خیال رکھے کہ والدین جو ہیں ان کے لیے باعث آر نہ بنے یا باعث شرم نہ بنے۔ اچھا، لیکن اگر اولیاء کو بظاہر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ خاندانی لحاظ سے فرق ہو بھی، لیکن کچھ اور اسباب ایسے ہوں جس کی وجہ سے وہ اس بات کو آر نہ سمجھیں، مثلا علم کے حساب سے، عمل کے لحاظ سے اگر ایسا کوئی فرق نہ وہ محسوس کریں اور وہ سمجھیں کہ ایسے خاندان میں بظاہر وہ ہم پلہ نہیں ہے ہمارے، لیکن
بندے کے اندر اتنی کوالٹیاں ہیں کہ وہ معاشرے میں اتنا مقتدر ہے اور اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی عار نہیں ہے، تو اس صورت میں اس نکاح کے منعقد ہونے میں علماء اور فقہ میں لکھا ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں، نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی اس کی کوئی حرمت ذاتی نہیں ہے جی لیکن اگر اولیاء کو اعتراض ہو، کیونکہ یہ کفر کا مسئلہ جو ہے نا اس میں حق اولیاء کا ہے، اور یہ جو والدین ہیں خاندان ہے ان کا حق ہے، اور اگر وہ معترض ہوں اس بات پر تو اس صورت میں یہ نکاح جو ہے عند القضاء فسخ بھی ہوگا، اور نکاح جو ہے وہ اگر کرنے سے پہلے وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں تو بچوں کو والدین کی اور اپنے خاندان کی جو آراء ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو سادات میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بنو ہاشم اور قریش وہ ان کے کف ہیں، اور دیگر جو خاندان ہیں وہ ان کے کف نہیں ہیں، ان کے کف نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو اگر اس پر صحیح النسب سادات کو اعتراض ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دینا عار سمجھتے ہیں، تو اس صورت میں وہ نکاح کا وہی حکم ہے کہ وہ عند القضاء اگر وہ کسی نے کر لیا ہو لڑکی نے تو عند القضاء قضاءً یعنی وہ فسخ ہو سکتا ہے اس بنیاد پر، اور کیونکہ کفر تو معتبر ہے، جی اور اگر اولیاء کو اعتراض نہ ہو تو پھر وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ تمام جتنے بھی فقہاء ہیں متون کے اندر بھی، یہ فقہ کے متون کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی نظیریں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ جیسے دیکھیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدۃ نساء العالمین حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، ان کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب بنت حضرت مولا علی و بنت سیدہ خاتون جنت کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب تو ہاشمیہ ہیں اور علویہ ہیں، فاطمیہ ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرشی ہیں، ہاشمی بھی نہیں ہیں۔ تو ان کے ساتھ نکاح منعقد ہوا تو حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کر رہے ہیں تو حضرت عمر کا نکاح ہو رہا ہے آپ کی صاحبزادی سے، تو حضرت مولا علی کے فتوے سے بھی یہ بات واضح ہو گئی، چونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یہ تو خلفاء راشدین کا طریقہ تو نبی پاک کا طریقہ ہی ہے۔ پھر خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو ہاشم سے نہیں ہیں، بنو ہاشم سے کے اگرچہ نواسے ہیں وہ، یعنی حضرت عبد المطلب کے وہ نواسے ہیں، لیکن ان کے ددیال جو ہیں وہ بنو امیہ سے ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح۔ اسی طرح ابو العاص جو ہیں، جو حضرت سیدہ زینب بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کے جو شوہر ہیں وہ بھی عبد العزیٰ کی اولاد سے ہیں، جو بنو امیہ کے یعنی جو ہے امیہ کے بھائی تھے، تو بھائی عبد العزیٰ اس کے خاندان میں سے ہیں، اور یہ ابو العاص جو ہیں یہ حضرت سیدہ خاتون جنت کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مخدومہ کائنات، یہ ان کی سگی بہن کے بیٹے ہیں ابو العاص، جن کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی صاحبہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہوا، اور ان کی بیٹی حضرت امامہ سے حضرت مولا پاک شیر خدا نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے وصال کے بعد کیا فرمایا۔ تو ابو العاص بھی قرشی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی نہیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی اپنی بیٹیوں کے نکاح جو ہیں وہ قرشیوں سے ہوئے ہیں، اور اسی طرح حضرت سیدہ خاتون جنت کی بیٹی اور مولا پاک کی بیٹی جو ہیں سیدہ، ان کا نکاح قرشی سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سید جن پر اطلاق کرتے ہیں لوگ، تو اس میں یہ خاندان نبوت میں جو ایک کف ہے، تو اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ قریشی حضرات جو ہیں وہ بھی کفی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی صاحبزادیوں کا نکاح ہوا، اور حضرت مولا پاک اور سید خاتون جنت کی صاحبزادی صاحبہ کا بھی ان سے نکاح ہوا ہے۔ جزاکم اللہ، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ ہمارے ساتھ شاہد مجیدی صاحب، مجید فاروقی صاحب تشریف فرمائے، سوری۔ السلام علیکم فاروقی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں بہت بہت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فاروق صاحب۔ سوال یہ تھا کہ آج کل اس حدیث کا بڑا
چرچا کیا جاتا ہے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنی کتاب اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ لوگ آیات بھی جو ہمارے پاس قرآن ہے اسی کی پڑھتے ہیں، مگر ان کی جب کتب کا مطالعہ کریں تو یہ تو اس قرآن پاک کے انکاری ہیں۔ ان کی معتبر کتاب جو ہیں ان کا جب بھی مطالعہ کریں وہاں تو اس قرآن پاک کا کوئی حوالہ تک نہیں ملتا ہے۔ جی جی، جزاکم اللہ، شکریہ تشریف لانے کا۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال پر گفتگو ہوگی۔ سیدہ کا غیر سید سے نکاح اور غیر سیدہ کا سید سے، شاہ صاحب نے بڑی پیاری اس پر گفتگو فرمائی، تاریخ کے حوالہ سے بھی، احادیث کے حوالہ سے بھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خانوادہ پاک سے بھی آپ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ایک جہت جو ہے اس میں جی، یہ کہ سید کا غیر سیدہ سے نکاح، جی یہ جہت رہ گئی ہے۔ جی جی تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں، ظاہر ہے وہ ساری آپ کی جو ازواج ہیں وہ ہاشمیہ قرشیہ نہیں ہیں، ان میں ایسی بھی ہیں مثلا جو مصر سے آئی ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے قبائل سے بھی جو تعلق رکھتی ہیں ان سے بھی آپ کا نکاح ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح اس طرح فرمائے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مولا پاک کے نکاح متعدد ہوئے ہیں، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں وہ تو ام ولد تھیں، اور وہ بعض ایسی بھی ہیں کہ جو باقاعدہ مطلب پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی اپنے عقد مبارک میں جن کو آزاد کر کے پھر ان سے نکاح فرمایا، اور اسی طرح ائمہ پاک کی جو ازواج ہیں ان میں بھی یعنی خاندانوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ ان میں ایسی بھی ہیں کہ جو باقاعدہ خادمہ تھیں تو ان سے نکاح ہوا، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کی جو اپنی والدہ ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ ہیں۔ تو اس لیے کف کا جو اعتبار ہے وہ عورت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی ہم پلہ میں ہی جائے، مرد کی طرف سے اگر وہ نکاح کرتا ہے اپنے سے کم کسی کف میں تو اس میں یہ حکم جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں آر کا بات نہیں، وہ تو عزت کی بات ہے ان کے لیے کہ دوسرا ایک خاندان جو بظاہر کم سمجھا جاتا ہے اس سے نکاح بڑے خاندان کا کر رہا ہے، اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی اگر ہو ان کو بھی ہو نکاح، ان کو بھی اعتراض ہو تو سنا جائے گا، جیسے حضرت میاں محمد صاحب عارف کڑی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دی چوڑے دی سید منگے پھر او دیندہ شرماوے، مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مطلب کہ اب کوئی اس طرح بھی کر لے تو لوگ اس کو بھی سمجھنے لگتے ہیں دوسری طرف سے، لیکن اگر اس میں زیادہ چونکہ عادتاً یا قانوناً ایسا ہے نہیں تو نہیں ہے تو اس کا سوال نہیں، سوال وہی ہے کہ اگر عورت کی طرف سے اس کے خاندان کا ہم پلہ خاندان ہو جس میں کہ۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ محترم نعیم اقبال صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم نعیم اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام، حضرت کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ یہ ایک سوال ہے جی فرمائیے۔ کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جی ان کا ویسے بھی رشتہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے داماد کے علاوہ کیا رشتہ تھا؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، یہ بتایا جائے مجھے کہ کیا اہل سنت و جماعت کا بچہ ہو، لڑکا ہو، جی تو شیعہ سنی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب نعیم اقبال صاحب، آپ کا سوال پہنچ گیا، انشاءاللہ ضرور اس پر بات ہوگی۔ میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ کوئی ہماری طرف سے تو ریسٹرکشن اور پابندی نہیں ہے، مگر ہمارے ویورز نے اس پر کی ہے تھوڑی سی کمپلین بھی، ایک بندے کی تین سوالات آ جاتے ہیں اور پیچھے کیو بہت لمبی ہوتی ہے، تو اگر آپ زیادہ لوگوں کے سوالات انٹرٹین کریں اور ایک بندہ ایک ہی سوال کرے تو اس میں زیادہ اکاموڈیٹنگ بیہیویئر ہے یہ، تو ہم امید کرتے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل ہونے کا موقع مل جائے، اگر اس پہ ہم تھوڑا احتیاط نہیں کریں گے تو ایک بندہ اگر 15 سوال مثلاً کر دے تو پھر ایک کے سوالات کے جوابات ہی ہوں گے، تو ہمارے ناظرین ناظرات مہربانی فرمائیں گے اگر ایک آدھ سوال ہی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تشریف لا سکیں، اور چونکہ پیچھے بہت لمبی کیو ہوتی ہے، بات کے مکمل ہونے کا بھی انتظار ہوتا ہے اور پیچھے کالز بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں،
تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کالر اگر ایک سوال کرے تو یہ مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ. جی حضرت اگلا سوال تھا ہمارا طارق محمود صاحب کا لیڈ سے. انہوں نے یہ پوچھا کہ میلاد شریف جب مناتے ہیں تو اس پر میلاد شریف منانے پر لوگ وضاحت کیوں طلب کرتے ہیں جبکہ اس میں کوئی خلاف شرع کام تو ہوتا نہیں ہے. تلاوت کلام پاک ہے, نعت شریف ہے, واعظ و نصیحت ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم و تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے, اور پھر اس میں توام محاضر تبرک شریف ہے. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے جس پر دلیل طلب کی جاتی ہے اور بار بار کہا جاتا ہے جی اس کا حوالہ دیں یا شرعی دلیل پیش کریں, یا اس کے بارے میں بار بار کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر طارق صاحب, آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت ہی ایک خاص قسم کی نفسیات ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسی قوم آئے گی کہ جو ہر کسی کو مشرک کہے گی اور لوگوں پر فتوے لگائے گی شرک کے, اور کلمہ گو جو لوگ ہیں, کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے قتل پر وہ مصر ہوں گے اور فتنہ و فساد کریں گے, اور نماز روزہ بہت کریں گے, نماز کثرت سے پڑھیں گے, اور تم لوگ نماز پڑھنے میں اور تلاوت میں تم سمجھو گے کہ تمہاری تلاوت تمہاری نماز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اور بخاری شریف میں بھی, تمام میں باب الخوارج, جتنے بھی باقاعدہ خوارج کے لیے باب قائم کر کے تو محدثین نے ان کی علامات کا ذکر کیا ہے. ذوالخویسرہ جو ہے, جس نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ جسارت کی کہ آپ عدل کریں, جی یہ کہہ دیا اس نے. تو یہ جتنا بھی طبقہ ہے ان کی یہی بات ہے کہ تکفیر میں اور لوگوں کو مشرک کہنے میں اور ہر کام میں تشدد کا قائل ہے. یہ خوارج کا گروہ ہے. ان کی علامتیں, حتیٰ کہ ان کے شکل جو ہے نا اس کی بھی نشاندہی سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ اس قسم کا لباس پہنے رکھیں گے اور اس طرح کی شکل بنائے رکھیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل, آپ کے محاسن کے بیان کی مجالس پر پابندی لگانے والے یہ دراصل انہی خوارج میں سے لوگ ہیں, اور ان کو یہ خطرات تھے کہ یہ جو محافل منعقد کرتے ہیں یہ ہماری حکومت کے لیے بھی خطرہ ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی محافل میں عاشقان مصطفیٰ جو ہیں وہ حجاز مقدس میں اس بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ خوارج کی جو حکومت ہے اس کے خلاف وہ مشاورت کرتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ آرڈر کے تحت, حکومتی آرڈر کے تحت میلاد شریف کی محافل پر پابندی لگائی, حالانکہ یہ ایک قسم کا مداخلت فی الدین ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کسی چیز کے حلال یا حرام کرنے کی یا بتانے کی جو طاقت ہے اور یہ ایک اتھارٹی ہے, یہ اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دی ہے کہ حلت و حرمت کی باتیں وہ بتائے لوگوں کو, یا باتیں تو بتا سکتے ہیں, مطلب حرام کر دے کسی چیز کو یا حلال کرے, یہ نہیں. تو قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کی مذمت بھی کی گئی کہ جو خود ہی جس چیز کو چاہے حلال قرار دیتے ہیں, جس کی چاہے حرام قرار دیتے ہیں. لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ حوالہ دے دیا جی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام کر دیا, حرام کر دیا تو وہ نصوص پڑھو جس سے حرام کر دیا, کیونکہ حرام کے لیے تو ظاہر نص چاہیے. تو ایسی محافل کو حرام کہنا یہ پرلے درجے کی خروج ہے, اور یہ خوارج کا مسئلہ ہے. اس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب رفع المحتار میں بیان کیا ہے کہ وہ اس پر سختی کرتے ہیں اور یہ خوارج کا عمل ہے. تو نفسیات کے ہی سوال تھا آپ کا, تو یہ خوارج کی نفسیات میں داخل ہے کہ وہ ہر دور میں
فضائل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام پڑھنا اجتماعی طور پر اور اکٹھے ہو کر حلقہ کی صورت میں، ایسی ساری باتوں کو اپنے لیے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور ان کے مزاج کے یہ خلاف ہے۔ تو آج کے جو خوارج ہیں وہ بھی مختلف ہیلوں بہانوں سے اس پر تان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اپنے بادشاہوں کے جشن منانے میں اور وہ عید وطنی منانے میں اور اپنے بچوں کی سالگرہ تک کرنے میں اور وہ تمام باتوں میں وہ بالکل بہت زیادہ اسراف بھی کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، عید وطنی کے جلوس بھی نکلتے ہیں وہاں۔ جی جی تو اس کے باوجود ان کو کوئی تان نہیں۔ تو آپ نے یہی پوچھا تھا کہ کیوں کرتے ہیں، تو اس کا سوال جواب میں نے پیش کر دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک والہانہ عشق و محبت کا جو اظہار ہے اور اہل بیت اطہار سے عشق و محبت کا اظہار ہے اور صحابہ پاک سے عشق و محبت کا اظہار ہے، ایسی باتیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں، کیونکہ اگر عاشقان مصطفیٰ اتنا والہانہ لگاؤ آپ کے ساتھ رکھیں، سرکار کے ساتھ رکھیں، تو وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ سکتے، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ذرا ایسی محفل سے بچا کے ہی رکھیں لوگوں۔ جزاک اللہ۔ عبد الوحید صاحب ہیں کافی دیر سے لائن پر لندن سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا حضرت صاحب، جی میرا حضرت صاحب سے ایک کوشچن ہے۔ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے، کیا مجھے یہ کلیئر کر دیں گے کہ ان کا نکاح خلیفہ دوم سے ہوا تھا؟ اگر خلیفہ دوم سے ہوا تھا تو پھر تو ان کی ایج میں کافی ڈفرنس تھا، کیونکہ جب وہ ایمان لے کے آئے تھے تو وہ ان کی ایج کافی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ابھی ان سے ایج میں کم تھے، اور پھر اولاد کا آگے ان سے نکاح، ذرا اس کو ذرا نا وہ صحیح طرح کلیئر کر دیں، کیا وہ خلیفہ دوم تھے؟ اور صحیح پتہ چلی کیوں کنفیوژن ہے اس میں ابھی۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی، جزاک اللہ، شکریہ۔ حضرت دوسرا سوال تھا کہ شیخین جو موجود ہیں الحمدللہ جن کے مزارات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش، مرضی، رضامندی اور آپ کی خوشی اس میں نہیں تھی، تو آپ میں یہ طاقت تو ہے نا کہ آپ روحانی کسی بھی تصرف کی بنیاد پر اپنے پاس کسی ایسے شخص کو دفن نہ ہونے دیں جس پر آپ خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں جس پر، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ بات درست ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، ایسی دراصل باتیں جو لوگ کرنے والے ہیں وہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے ہیں، عداوت رکھنے والے ہیں اللہ کے دین کے مددگاروں سے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، اور سفر میں، حضر میں، ہر جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عسر میں، یسر میں، ابتدا سے ہی، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں جو ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما ہیں گنبد خضرا شریف میں، یہ دونوں ہستیاں جو ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے اور سابقون الاولون جو ہیں ان میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اول مسلم ہیں، یعنی مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے، آزاد مردوں میں سے جس ہستی نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دعوت توحید کو قبول کی اور آپ کے دست اقدس پر سلسلہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور 40ویں مرد جو ہیں جو دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں فتح مکہ سے پہلے آنے والے اعظم و درجاتن والے مومنین ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو رفاقت، جو سنگت اور جو ان کو صحبت کا جو مقام اور جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی دوستی تھی، یہ مزاج نبوی کے بہت قریب تھے۔ آپ احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں نا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج عالی کے اتنا قریب کوئی صحابی بھی نہیں تھا جتنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خود مولا پاک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تو عادت مبارکہ ایسی ہو گئی تھی کہ جب بھی آپ فرماتے کہ دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، انطلقت انا و ابو بکر، انطلقت ابو بکر انا و ابو بکر و عمر، مطلب یہ ہے کہ
آپ فرماتے میں ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، میں اور ابو بکر عمر نے کھایا، میں اور ابو بکر عمر نے بات کی، یعنی نبی پاک اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا تکرار فرماتے رہتے تھے اس بات کا. یعنی اتنا ظاہر ہے، اتنی زیادہ جب کسی کے ساتھ مصاحبت ہو جاتی ہے اور مزاج کی مطابقت ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کو اتصال کے ساتھ نام زبانوں پر آ گئے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں تو آپ کے مزاج شناس اتنے تھے کہ پوری مجلس میں، یہ بخاری شریف میں احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ خطاب فرماتے یا گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے صرف حضرت ابو بکر و عمر شیخین ہی ایسی ہستیاں تھیں جو باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے اور نبی کریم ان کی طرف دیکھتے اور وہ آپ کو دیکھ کے تبسم کرتے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے. یعنی مزاج اتنا قریب تھا مزاج نبوی کے. اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخین کا مزاج تو مزاج قوت میں ڈھلا ہوا تھا بالکل. تو اس لیے وہی لوگ اس کے زیادہ سے زیادہ اہل ہیں اور اس میں کئی حکمتیں ہیں. مثلا بعض لوگ اس پر خام خواہ کا یہ اعتراض جڑتے ہیں، جی دیکھیے جی سرکار دو عالم علیہ السلام کی اولاد پاک جو ہے ان کے لیے آپ کے لیے 7 جگہ ہونی. بھائی آپ موضوع کر رہے ہیں نا اس بات کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حکم بھی فرما سکتے تھے اگر کوئی ایسی بات تھی تو سرکار. دیکھیں یہ تو آج کل بھی لوگ اس پر وصیت کر جاتے ہیں، ول بنا دیتے ہیں اس کے لیے. ایسی کوئی بات ہوتی تو سرکار نے تو اپنے لیے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی جہاں وصال کر جائے وہی اس کی دفن کی جگہ ہوتی ہے. آپ امہات المومنین کو کیا کہہ رہے ہیں، ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو، کہ مجھے اگر تم اپنی طرف سے اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. یعنی دیکھیے نا، پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نبی جہاں وصال کرے وہی اس کی دفن کی جگہ ہے. اچھا اب وصال کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ازواج مطہرات سے اجازت لے رہے ہیں کہ مجھے اگر آپ اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. یعنی وصال شریف کے ایام قریب ہیں، یوم قریب ہے، اور آپ سب سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جا کے آرام فرما رہے ہیں. تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا نبی اس کی روح قبض انصری سے اعراض کرے وہیں اس کو دفن کیا جائے. تو اس جگہ کو آپ نے خود منتخب فرما لیا اور اشارات سے اس طرح ساری ترتیب جو ہے وہ بتا دی. اچھا اسی ترتیب سے آپ فرما بھی سکتے تھے کہ میرے ساتھ کس کو دفن کیا جائے. اور پھر یہ آپ جانتے ہیں تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صرف ان کی تجویز پر وہاں دفن نہیں کر دیا گیا، بلکہ آپ کا جنازہ جو ہے دربار رسالت میں پیش کیا گیا اور گنبد خضرا کے سامنے رکھ دیا گیا. اور یہ سلام آپ نے سکھایا ابوبکر صدیق نے صحابہ کو کہ سلام عرض کرنا اور کہنا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے ساتھ دفن کیا جائے، اور اجازت نہ آئے، کوئی اشارہ نہ محسوس کرو تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. جب ایسا کہا گیا تو امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ باقاعدہ آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دیا جائے، اور اس آواز آنے کے بعد ان کو وہاں دفن کیا گیا. تو یہ بالکل مزاج نبوی کو سمجھنے والے صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے، اہل بیت اطہار سمجھتے تھے. اس پر تو حضرت مولا پاک شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، حضرت عباس ابن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالی عنہما جو سرکار کے چچا جان ہیں، کسی کو اس پر اعتراض نہیں. اور یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ جو ایسے ہی خام خواہ تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں وہ ایسی باتوں کو اچھالا کرتے ہیں، ورنہ اس قسم کی کوئی بات اس دور میں قریب ایسی کوئی بات موجود ہے. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ محترم علی اصغر صاحب ہیں پیٹر برو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ صاحب، آپ کو السلام علیکم، بشار صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا تعلق آپ کی جماعت سے تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں میلاد کے حوالے سے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہو کے گزرے ہیں علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے شمامۃ الامریہ. تو ہمارا ان کا تعلق مسلک حدیث کے ساتھ ہے، اور اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں قبلہ شاہ صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا حال سن کر خوش نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے اہل حدیث بھائیوں سے کہ اگر آپ کو وہابی بننے کا شوق ہے تو وہابی محمد الرسول اللہ والے بنے، محمد عبد الوہاب. جی جزاکم اللہ. انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی.
वारी पर हमारे साथ रहिएगा। तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया अली असगर साहब, आपने पीटर बरो से हमें ज्वाइन किया। हमारा अगला सवाल हजरत है अली साहब इस सवाल कीता सी लंदन तो उन्होंने चूंकि पंजाबी जबाने सवाल कीता सी तो चाह रहे सन कि जवाब और सवाल भी उसे जबान विच ही कीता जाए। ते उन्होंने ये पूछा हजरत कि जदों औरतां दा प्रोग्राम हुंदा है ते औरतां दे प्रोग्राम दे अंदर किसी मर्द दा जाना बगैर पर्दे तो ते इस दी शरी हैसियत की है जिहदे च यानी औरतां सिर्फ प्रोग्राम होवे और उत्ते कुछ मर्द चले जान औरतां दे अंदर, ते इस दे बारे शरी नुक्ता निगाह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी दे अंदर सवाल आया ते मोहतरम जनाब अल्लाह खुर्शीद आलम साबरी साहब मुतज़िल्लहू ने भी पंजाबी दे अंदर सवाल पहुंचाया मेरे तक, तो मैं भी चूंकि पंजाबी हाँ इस वास्ते पंजाबी दे अंदर ही जवाब अर्ज कर रहा कि पहले भी असी इस गल नूं मैं तुहाडे खिदमत चो पेश कीता है मोहतरम नाजरीन के शरीयत जिहड़ी है और उहदे मसाइल जिहड़े ने ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शारे ने और आप ही इसकी वजाहत फरमांदे ने और आप दा फरमान ही साढ़े वास्ते कुरान बयान फरमान या हदीस पाक बयान फरमान तो हुज्जत और दलील का दर्जा रख दे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतां नूं भी खिताब फरमांदे सन। ये अहादीस मुबारका दे अंदर ये चीज मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि औरतां ने ये अर्ज भी कीता कि या रसूलल्लाह आप हर वक्त मर्दां नूं खिताब फरमांदे हो ते असी भी यानी कि अल्लाह ताला जल्ल शानू ते ईमान लियाइयां वा और असी मोमिना वा और असी आप दे दीन दी खादिमा वा, ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खवातीन नूं भी खिताब फरमाया और सदकात दे वक्त भी जदों आप फरमाने सन ते बाकायदा औरतां दी तरफ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदकात दी तरगीब दे वक्त भी खिताब फरमाया और औरतां ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिहड़ी आपने सदकात दी तरगीब दी है या इस तरह के हुक्म फरमाया है तो उस दे जवाब दे अंदर औरतों ने अपने बाकायदा जेवरात भी उतार के ते हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने जोली की थी तो उस दे विच आप दे रही हैं। मसला ये वे कि मर्द अगर ऐसा जरूरी होवे कि औरतों दे अंदर तालीम दा इंतजाम नहीं है, यानी मुबल्लिगात जिहड़ियां ने मुबल्लिगा औरत नहीं है जिहड़ी उन्हां नूं पैगाम दे सके दीन दा पढ़ा सके या बहुत जरूरी समझा जाए, तो ये इस दे अंदर औरतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं मुबल्लिग या उस्ताद जिहड़ा है अज दे जमाने दे अंदर अगर ऐसा जरूरी होवे कि उन्हां नूं तबलीग करे, दीन इस्लाम दे अहकाम पहुंचाए या उन्हां नूं तालीम दे, तो उस सूरत दे अंदर पर्दा जिहड़ा हुक्म शरई है और जिहड़ा दीन इस्लाम दे बुनियादी फराइज विचों औरत वास्ते और मर्द वास्ते भी, यानी गद्दे बसर का हुक्म तो मर्दा वास्ते भी है, ये जरूरी है। और अगर इसका एहतमाम न किया जाए यानी इसका बाकायदा तौर पर एहतमाम मौजूद ना होवे तो फिर किसी मर्द का औरतों की मजलिस जाना जिहड़ा है गैर शरी होवेगा। हाँ अगर एहतमाम होवे मुकम्मल पर्दे के अंदर उन्होंने औरतां और फिर मर्द जिहड़ा है वो अगर उन्होंने तबलीग कर इसका सबूत मिल जाएगा अहादीस मुबारका चो कि, लेकिन अगर वो पर्दे का एहतमाम नहीं है उस सूरत के अंदर मर्दां दा जाना या फिर इस बुनियाद बना के फिर ते लोग जड़े ने इस दे उत्ते ज्यादा गुलूब करन कि हर किस्म के मर्द जड़े ने वो औरतां दी मजलिसां दे अंदर जान और फिर उन्हां दे नाल उन्हां दे हवारियीन इतने दाखिल हो जान और अजकल जिस तरह के नाल फिर वो कैमरे और सिलसिला उस सूरत के अंदर एक जिहड़ा है ना इख्तिलात शुरू हो जाता है, इख्तिलात यानी घुल मिल जाना, ये दीन इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। हद फासिल एक उन्हां दे दरमियान जरूर होनी चाहिए और पर्दे का एहतमाम लाजिम, पर्दे का एहतमाम अगर हो जाए और एक फासला मौजूद होवे उस सूरत के अंदर जवाज की सूरत है वे और अहादीस जिस तरह मैं इशारा कर रहा थोड़े सामने उसे सियासत के अंदर भी मौजूद ने। लेकिन अगर पर्दे का एहतमाम नहीं है और बहुत सारे मर्द और औरतां इख्तिलात की सूरत के अंदर बैठे ने, बिल्कुल हराम होगा। इख्तिलात जायज नहीं है शरीयत के अंदर, इख्तिलात के अंदर घुल मिल जाना बिल्कुल इस तरह जायज नहीं। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब। हमारे साथ मिस्टर हाशमी साहब हैं डरबी से। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको सलाम और शाह साहब को भी सलाम। मैं असल में ये क्वेश्चन पूछना चाहता कि मैंने शादी की है, ठीक है, तो सैयद फैमिली से
جی تو مطلب اس میں سید فیملی سے لڑکی ہے. جی تو اصل میں ان کے جو فیملی والے ہیں وہ جو ہے نا اس پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں مطلب ان کو چھوڑ جائے. تو دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ یہاں پر ایک دوسرا امام ہے، اس کے ساتھ بات ہوئی ہے میری. جی تو وہ بھی یہ کہہ رہے انفیکٹ وہ اس وقت میرا بچہ تھا، وہ مطلب ماں کے پیٹ میں تھا. جی تو اس نے یہاں تک بھی کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک بچہ کو گرا دیا جائے، اور میرا بھی ایک بچہ 1 سال کا ہونے والا ہے. جی تو یہ کہ میں مطلب سید فیملی سے نہیں ہوں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ مطلب یہ جب یہ ہماری جو نکاح ہوئی ہے باقاعدہ اسلامک طریقے سے مولوی نے نکاح پڑھائی ہے سب کی ہے، تو کیا یہ جائز نہیں ہے یا ناجائز ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے جی تو مطلب پھر تو یہ شاہ صاحب واضح کرے، اور اگر یہ جائز ہے تو پھر ان کی فیملی کو کیسے کنونس کیا جائے کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے اور بے بنیاد ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا تو کیونکہ یہ ایک چیز اگر واضح نہ ہو جائے تو یہ اختلافات بہت سے لوگوں میں پڑے گی، اور ان پہ اسلامی اور باقی جو ہے لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے اس چیز سے. تو پلیز شاہ صاحب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ ان پہ اس سے پہلے بھی تھوڑی بات کی اس نے، لیکن وہ کلیئر طریقے سے نہیں ہوئی. جیسے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق سے بیٹی ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نکاح ہوئی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے شادی کی ہے، میں سید فیملی سے نہیں ہوں، تو کیا یہ میرے لیے مطلب یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور ان کی فیملی مطلب یہ کہ جیسے ان لوگوں نے ایک قرآن شریف کی صورت حجرات سے ان لوگوں نے حوالہ دیا، میں تھوڑا بہت قرآن شریف کا میں بھی ترجمے سے پڑھ رہا ہوں اور وہ بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا ہوں اسلام کے بارے میں. تو جیسے انہوں نے حوالہ صورت حجرات دیا ہے کہ جہاں وہاں پر اللہ کے جو نسبت تقوی دار انسان اگر کوئی پرہیزگار ہوگا تو وہی تقوی رکھتا ہوگا. تو تو پلیز ان بات کو تھوڑا واضح کیجیے، اور ان کی فیملی کو میں کیسے کنوینس کروں اس بات پہ کہ وہ دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ. تو حضرت اگلا ہمارا سوال مسز ناصر صاحبہ کا ہے برمنگھم سے، اور انہوں نے پوچھا کہ اہل حدیث اور دیوبندی میں کیا فرق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسز ناصر صاحبہ کا سوال ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی میں کیا فرق ہے. تو اہل حدیث ہمارے جو ملک میں یا ہمارے اسلامی معاشرہ میں مختلف جو فرقے بن گئے، اور اس میں کئی لوگ تو خیر معاذ اللہ اصول کے منکر ہوئے اور اصول کے منکر ہو کے بہت دور جا پڑے. ان میں ایک فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، حالانکہ اہل حدیث کا مطلب حدیث والے. تو پرانے دور میں اس فرقے کا کوئی وجود نہیں تھا. اہل حدیث کا مطلب تھا حدیث کی خدمت کرنے والے علماء، جیسے اہل صرف، اہل نحو، اہل لغت، اہل تفسیر. تو اس طرح اہل حدیث تو وہ علماء ماہرین ہیں جو کہ حدیث پاک کا علم رکھتے ہیں یا حدیث پاک کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں. کسی مسلک کی بنیاد اس پر نہیں تھی. اس کی تاریخ زیادہ سے زیادہ کوئی 100 سال سے زیادہ، یعنی 100 سال ہونے آیا ہے. یعنی برطانیہ کا جب تسلط تھا ہندوستان پر، تو اس دور میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے یہ درخواست داخل کی ملکہ کے سامنے، وہاں جو لارڈ تھے، ان کے وائسرائے تھے، ان کے سامنے، کہ ہمیں لوگ وہابی کہتے ہیں اور ہم اس بات عنوان سے تنگ ہیں، لہذا آپ ہمیں اہل حدیث کا جو ہے نا ٹائٹل وہ دے دیں، نام دے دیں. تو یہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو ہے، ان کی کوششوں سے وائسرائے نے ان کی ڈیمانڈ پر، مانگنے پر ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا اہل حدیث کا. یعنی ایک فرقے کا نام اور ایک مسلک کی جو بنیاد ہے، یہ ابتداءً جو ہے وائسرائے نے اپنی سند کے ساتھ یہ نام ان کو دیا ہے. لہذا اہل حدیث کسی مسلک کا جو نام ہے، یہ گورنمنٹ برطانیہ کی ہی دین ہے. اس میں قرآن و سنت کی یا تاریخ اسلام کا جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں ہے. مگر اہل حدیث اور دیوبندی کے فرق میں جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ
ان کے درمیان پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان اتفاق کس بات میں ہے، فرق بعد میں بتاؤں گا تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تعلق یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جو طریقہ رائج کیا ہے توسل کا مسئلے میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کرنا اور اپنانا یہ جائز نہیں ہے دعا کے اندر، یا شفاعت کا آپ سے سوال کرنا، یا مدینہ طیبہ کے لیے زیارت کی نیت سے جانا، یہ مسائل جو میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا اور نبی کریم علیہ السلام کی وجاہت، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا بیان اور اس پر ایمان رکھنا، ان کے مسائل میں محمد بن عبد الوہاب کی جو تشریحات تھیں کہ ان تمام امور کو وہ شرک کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ تو اس فکر کو سب سے پہلے ہندوستان میں اسماعیل دہلوی کے نام سے ایک جو شخصیت ہوئی ہے، انہوں نے تقویت الایمان اور صراط مستقیم اور یک روزی اور اظہار الحق، ان کتابوں میں انہوں نے، ان کے گروہ نے، انہوں نے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اور اس گروہ نے اس فکر کو اردو میں پیش کیا، اور اسماعیل دہلوی اور اس کے جو شیخ سید احمد رائے بریلوی کہتے ہیں، تو ان کی جو فکر تھی یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر کا چربہ تھی، اور انہوں نے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ابو الحسن علی ندوی نے، بڑے مشہور سکالر ہیں وہ ندوہ والوں کے، انہوں نے تقویت الایمان عربی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب انہوں نے عربی کی نا تو پوری کی پوری کتاب التوحید بن گئی محمد بن عبد الوہاب کی، یعنی لفظ بلفظ ترجمہ ہے تقویت الایمان کتاب التوحید کا، محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اچھا، اسماعیل دہلوی کو اپنا بزرگ ماننے میں دیوبندی اور غیر مقلد دونوں متفق ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا انکار کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو کوئی آپس میں فرق نہیں، وہ دونوں متفقہ طور پر اسماعیل دہلوی کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ البتہ مسز ناصر صاحبہ نے جو یہ پوچھا کہ ان کے دونوں فرق کیا ہے، فرق بظاہر جو دیکھنے میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے، حضرت فرق سے پہلے ایک کال لے لیں۔ جی لے لیں۔ جی ہمارے ساتھ محترم حافظ عبد الرحمان صاحب ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی علامہ صابری صاحب جی اور حضرت قبلہ شاہ صاحب، اب دونوں کی خدمت عالیہ میں سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ حضور، تھوڑی دیر پہلے ایک چینل پر ایک بات ہو رہی تھی بڑے سخت ترین الفاظ میں، اس بارے میں کوئی دو چھوٹے چھوٹے گزارشات ہیں، سوال ہیں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین میں ایک روایت درج ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی، اور حضرت فاطمہ نے آپ سے سخت کلامی کی، یعنی نعوذ باللہ آپ کی بے حد بے عزتی کی، جس کا وہ جی 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 حضرت آپ فرما رہے تھے کہ ان کا فرق۔ ہاں جی، تو فرق یہ ہے کہ عقائد میں تو ان کے درمیان اتفاق ہے، یہی کہ جیسے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتابوں میں خاص طور پر صراط مستقیم میں یہ کہہ دیا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ لے جانا، یعنی سلام، درود اور سلام پڑھتے وقت السلام علیکم ایھا النبی کہتے وقت، کیونکہ علماء نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑی بڑی کامل ہستیوں نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ جس ہستی پر سلام پڑھتے ہو نا، ان کو، ان کی بارگاہ میں خود کو حاضر سمجھو، یعنی اس کو معراج کی حکایت کے طور پر نہ پڑھ دو کہ اس طرح التحیات اللہ والصلوات والطیبات، حضور نے کہا تو السلام علیکم ایھا النبی اور رب نے فرما دیا تو یہ حکایت ہے معراج کی، اس طرح نہیں، انشاء کرو اپنی طرف سے کہ السلام علیکم ایھا النبی، جب ایک نمازی پڑھتا ہے تو ایھا النبی کہتے وقت وہ یہ اس بات کا استحضار کرے کہ میں اس وقت اپنے آقا مولا امام الانبیاء کی بارگاہ رشک اشک عرش میں حاضر ہوں، حضور سلام سن رہے ہیں اور میں سلام پہ کر رہا ہوں، یہ حاضر کرے۔
یہ بات لکھنے کو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بری بات ہے اور ایسا کرنا تو فلاں خیال سے بھی بدتر ہے. اب میں ایسی باتیں جو آن ایئر جو ہے نا کہہ نہیں سکتا جتنی گندی زبان اسماعیل دیلوی نے صراط مستقیم میں استعمال کی ہے. اچھا اب اس کا جو ہے نا ڈیفنس وہ برابر دیوبندی بھی کر رہے ہیں, یعنی اس گند سے وہ اپنے آپ کو بری نہیں کرتے, حالانکہ بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں ان میں, اور بڑے روادار اور بڑے جناب پڑھے لکھے اور بڑے جناب اپنے آپ بڑی اونچی ادبی دنیا میں بسنے والے, مگر ایسی بات سے دونوں فرقے اس کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں. جی انہوں نے کہا ہے اس میں بے ادبی نہیں ہے. تو یہ تو ان کے اتفاقی فرق یہ ہے, دکھانے کے لیے جو ہے ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں کہ فرق یہ ہے کہ دیوبندی جو ہیں وہ اپنے طریقے عبادات وغیرہ میں فقہ کی پیروی کرتے ہیں, فقہ حنفی کو مانتے ہیں اور نماز وغیرہ اس کے مطابق ادا کرتے ہیں, اور غیر مقلد جو ہیں وہ کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتے. اس لیے اصل نام ان کا اہل حدیث ہے ہی نہیں, غیر مقلد ہیں, کہ وہ اماموں کی تقلید سے آوارہ ہیں, وہ کسی کی بھی تقلید نہیں کر رہے اور کسی کو فالو نہیں کر رہے. جزاکم اللہ. ناظرین ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے, وقفہ کے لیے اجازت دیجیے, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی. اذان مغرب اور نماز مغرب کے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور مسز ناصر صاحبہ برمنگھم سے ان کے سوالات پر گفتگو ہو رہی تھی. حضرت اگلا ہمارا سوال جو انہی کا ہی ہے, فجر اور مغرب کی سنتوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ان میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں کیا اس میں خاص طریقہ ہے یا خاص صورتیں ہیں جن کا زیادہ ثواب ہے یا زیادہ ان کا پڑھنا مناسب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجر اور مغرب کی مغرب کی یعنی مغرب کی بعد کی سنتیں اور فجر سے پہلے کی سنتیں, اس بارے میں کتاب جو ہے وہ الاذکار امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سنتوں کے اندر یا نوافل کے اندر جن صورتوں کی تلاوت فرمائی ہے اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. البتہ فرض نمازوں میں صورتوں کا تعین بھی موجود ہے اور فجر کے لیے طوال مفصل ہے. اس کا طوال مفصل جو جن صورتوں کو کہا جاتا ہے ان کا پڑھنا مسنون ہے, لیکن سنتوں میں یا نوافل میں مسنون کچھ نہیں, اس میں جائز ہے, آپ جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ جیسے یہ فرمایا گیا کہ جنت میں جو داخل ہو جائے گا, قرآن مجید میں بھی ہے جب جنت میں داخلہ ہوگا تو ہم فیہا داخلون, اس میں داخل ہو جائیں گے, فیہا خالدین. تو وہ ریاض الجنہ میں جو شخص پہنچ جاتا ہے تو کیا اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ اب مجھے باقاعدہ یعنی میں جنت میں داخل ہو گیا, یا کیا وہ ایسا تصور کر سکتا ہے؟ سوال پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں مسز سیدہ جیلانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی شاہ صاحب وہ بات کر رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب سن رہا ہوں. جی میں سیدہ گیلانی بات کر رہی ہوں لندن سے. میں نے ایک کوشچن کرنا ہے آپ سے. فرمائیں. میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ بھائی جو شہید لڑکی ہے وہ 29 سے نکاح کر سکتی ہے. جی یہ صحیح بات ہے؟ آپ سوال کریں, میں نے ایسا نہیں کہا ہے, میں نے کفر کا مسئلہ بیان کیا ہے. جی آپ سوال کریں, اس میں جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں وہ پوچھیں. آپ ہم لوگ ہمارے گیلانی شہید ہیں, ہماری لڑکیاں جو ہے نا خاندان کی وہ باہر شادی نہیں کر سکتی 29 لوگوں سے, کیونکہ ہمارے مریض ہیں خود اور ہماری درباریں پاکستان چل رہی ہیں. تو ہماری جو لڑکیاں ہیں شہید وہ کسی 29 سے شادی نہیں کر سکتی. ایک دن کی جو بچی پیدا ہوتی ہے وہ 29 کی ماں ہے, اور ماں جو ہے وہ شادی ہوتی ہے, ماں بیٹے کا رشتہ ہو جاتا ہے, تو وہ تو شادی نہیں ہو سکتی نا ان کی.
جی تو ہمارا جو خاندان ہے وہ بہت سخت ہے. ہمارے جو ہاں میرے جو بھائی ہیں وہ باہر سے شادی کر سکتے ہیں کسی خاندان سے, لیکن اپنی جو لڑکی ہے کسی کو نہیں دے سکتے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک جی جزاکم اللہ. یہ حضرت پہلے آپ نے بات اس پہ کی ہے, اگر آپ مناسب سمجھے تو. جی اصل میں میری بہن کو جو ہے نا وہ مسئلہ پورا سمجھ نہیں آیا. جی جی میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جی کہ کف کا مسئلہ شریعت میں معتبر ہے, جی اور اس میں یہ ہے کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کف عورت جو ہے اگر کف کا خیال نہیں کرتی, سیدہ لڑکی غیر سید کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ نہیں کرتی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کرے ضرور جی جی یا یہ جائز ہے یا اچھا طریقہ ہے, ہم نے تو یہی بتایا کہ کف نہیں ہے, دیگر قومیں سادات کی کف نہیں ہے. جب کف نہیں ہے تو پھر وہ نکاح سیدہ دوسرے سے نہ کرے. لیکن اگر وہ نکاح کر لیتی ہے, جی جیسا کہ ابھی بعد میں ڈربی سے کسی دوست نے, پٹھان صاحب نے سوال بھی کیا تھا اس سلسلے میں کہ کیا ہوا ہے, جی اب اس سلسلے میں یہ حکم ہے شریعت کا کہ اس وقت جو اس لڑکی کے ورثاء ہیں, والدین ہیں, وہ جج کے پاس اسلامی عدالت میں جا کے اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی نکاح نہ کرے اور نکاح نہ رکھے. تو اس صورت میں وہ اپنا کیس پیش کریں اور کف کا مسئلہ معتبر ہوگا اور قاضی نکاح کو کر دے گا, لیکن نکاح منعقد ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابھی اس پٹھان دوست نے ڈربی سے جو سوال کیا تھا کہ وہ عورت میرے بچے کی ماں بھی بن چکی ہے جو سیدہ ہے اور اس کے والدین نہیں مان رہے, تو میں کیا کروں؟ اب جب تک فسخ نکاح کے لیے وہ سید والدین جو ہیں وہ عدالت میں نہ جائیں اور وہ عورت بچہ بھی جن چکی ہو, تو شریعت کی روشنی میں عورت اپنے نفس کی مالک ہے. اس کا جو تعلق اگر شرعی اس نے بنایا, نکاح کر کے گئی ہے اور بچہ بھی جن دیا اس کا مرد کا, تو ہم اس کو زنا نہیں کہیں گے اور اس بچے کو حلالی کہیں گے. لیکن اگر والدین عدالت میں فسخ کے لیے کف کا مسئلہ پیش کر دیں کہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں, تو اسلامی شریعت اس کو فسخ کر دے گی نکاح کو, اور کرنا چاہیے, کیوں کہ کف کا مسئلہ معتبر ہے. لیکن اگر دیکھیں یہاں تو اب سید کا کف والا مسئلہ ایک طرف رہ گیا, یہاں تو معاذ اللہ مومنہ عورتیں یہاں تک کا کف نہیں دیکھ رہی کہ مثال کے طور پر کفار تک سے وہ تعلق جوڑ لیتی ہیں. کتنے خاندانوں کو یہ مسائل درپیش ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت عملاً کوئی سیدہ لڑکی ایسا کر لے گی, والدین کی مرضی کے بغیر کر لے, اب عاقلہ بالغہ ہے اور اس نے کر لیا ہے, تو ہم اس کے اس تعلق کو کیا حرام تعلق کہیں یا حلال کہیں؟ اور میری بہن نے جو مسز جیلانی نے کہا کہ وہ ماں ہوتی ہے اور سیدہ جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے, امتی کی ماں ہوتی ہے, یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ اس لحاظ سے درست ہے کہ سیدہ کا عزت احترام جو ہے وہ ماں کی طرح یا ایک محترم ان کو وہ سمجھیں, اور ایسا سمجھتی بھی ہے امت. لیکن آپ کو ہم نے میری بہن یہ دلیل پیش کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی نہیں ہے اور سیدہ زینب کا ان سے نکاح ہوا, تو اب بتایا جائے کہ اگر یہ آپ جو سمجھتے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں, تو پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یا حضرت سیدہ کے جو دادا لگتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب جو چچا ہیں نبی کریم علیہ السلام کے, وہ اس نکاح میں موجود تھے. تو ان لوگوں نے اس نقطۂ نظر کو کیوں نہیں سمجھا؟ اس میں کچھ چیز کا آپ نے اضافہ کیا, باقی جو بات آپ نے کہی ہے وہ درست ہے. کف کا مسئلہ درست ہے, اولیاء کی مرضی کے ساتھ جب نکاح ہو رہا ہے تو اس صورت میں تو سیدھی سی بات ہے کہ کف کے باہر سیدہ نکاح نہیں کرے گی, اور کف کے باہر اگر کرتی ہے نکاح, وہ نکاح جو ہے اولیاء اگر اس پہ راضی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ درست نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ نکاح اس نے اپنی مرضی سے کر لیا, والدین کی مرضی کے خلاف جا کے وہ نکاح کر لیا اور بچے بھی جن دیے, جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مرد نے سوال کیا ہے جو داماد بن گیا ہے ان سیدوں کا, اس نے پوچھا ہے کہ میں کیا کروں, تو میں اس نوجوان کو بھی اسی ضمن میں اگر آپ اجازت دیں تو بتا ہی دوں کہ ان کا حق نہیں ہے مجھ سے یہ پوچھنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کف والا مسئلہ والدین کا حق ہے, بچی کے والدین کا حق ہے. داماد جب مجھ سے پوچھ رہا ہے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ اگر تیرے سسرال جو سید ہیں وہ عدالت میں جائیں اور فسخ کا دعویٰ کر دیں, جب تک وہ فسخ کا دعویٰ نہیں کرتے یا فسخ نکاح کا حکم کوئی عدالت شرعی تمہاری نہیں بھیجتی,
تب تک تمہارا یہ عمل اگرچہ میں ناپسندیدہ سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا نکاح منعقد نہیں ہوا اور تم زنا کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ نکاح بالذات منعقد ہو جائے گا جب ایک عورت اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہے اور وہ مومنہ ہے، مرد بھی مومن ہے، تو نکاح منعقد ہوگا، لیکن حق اولیاء برقرار ہے کہ وہ چاہیں تو کفر کے مسئلے پر عدالت سے رجوع کر لیں، اور عدالت اگر ان کے اس پوائنٹ کو تسلیم کر لے تو عدالت کے پاس قانون موجود ہے، اسلامک لا میں کفر کی بنیاد پر وہ یہ نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ اور میں اس رویے کی حمایت نہیں کرنا چاہتا کہ سیدہ لڑکیاں غیروں سے نکاح کریں، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے کر لیتی ہیں تو اس صورت میں قانون یہ نہیں کہتا کہ وہ فعل حرام کا ارتکاب کر رہی ہیں، یا ان کے جو بچے ہو رہے ہیں معاذ اللہ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ حرامی بچوں کی مائیں بن رہی ہیں، تو یہ شریعت اس طرح کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اس طرح دونوں طرف سے مسئلے کو غور سے سنیں اور اس پر صرف جذبات سے کام نہ لیں۔ آپ یہ ایک تمدن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی طرف اسی طرح حل کریں اس کو جس طرح ہمارے اسلامک لا کی کتابوں میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو حضرت اگلا ہمارا سوال تھا کہ ریاض الجنہ کے اندر جب بندہ چلا جائے، پہنچ جائے، جی تو کیا وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ گویا اب وہ جنت میں آ گیا ہے، یا وہ جنت میں ہونے کی کیفیت میں ہے؟ ریاض الجنت کے اندر پہنچنا، جی جی کیا اپنے آپ کو جنت کے اندر سمجھنے کے مترادف ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ ریاض الجنہ شریف جو ہے احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت فرمایا ہے، اور محدثین کرام نے اس پر کوئی جرح نہیں کی، بلکہ اس کی توضیحات کی ہیں کہ یہاں تک گئے ہیں لوگ کہ واقعی یہ ٹکڑا جنت سے ہی آیا ہے، یہاں تک محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا ہی جنت کا ہے، یا جنت سے ہی رب نے اس جگہ کو پہلے ہی اتار دیا ہے۔ محدثین نے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو شرح مسلم شریف میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور اردو میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو شیخ الحدیث علامہ سعیدی نے اپنے جو شرح مسلم ہے اس کے اندر بڑی نفیس بات اس پر فرمائی ہے، وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور عربی میں اگر علماء دیکھنا چاہیں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات شرح مسلم میں اس پر کی ہے۔ تو جنت ہے وہ، اور یقیناً جنت ہے، کیونکہ جو جنت ہے وہ بھی تو ہمارے آقا کے بتانے سے ہی ہمارا ایمان ہے نا اس پر بھی۔ وہی زبان اقدس جب اس جنت کو جو ان دیکھی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ وہ جنت ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ اب ایک دیکھی ہوئی جنت ہے ہمارے سامنے، حضور فرماتے ہیں ما بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت ہے، جی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ میرے حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو اس طرح انداز سے بیان فرمایا کہ ایک طرف روزے کی جالی، ایک طرف ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے اس بات پر کہ وہ جنت ہے، اور جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے، اور حدیث مشہورہ میں موجود ہے، اس میں کوئی محدثین کی جرح نہیں ہے اس مسئلے پر۔ جنت ہے وہ، اور اسی لیے تو یہ بیت اور یہ ممبر دونوں جنت پر ہی ہیں۔ بیت اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بیت اور ممبر کے درمیان جنت ہے، بیت اور ممبر اس سے خارج ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیت اور ممبر دونوں جنت کے اندر ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو وہ درمیانہ علاقہ جنت بنا ہے نا۔ تو اس لیے میں یہ استدلال بھی کر سکتا ہوں کہ میرے آقا تو ہے ہی سب سے اعلیٰ جنت میں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تو اس وقت بھی رب تعالیٰ نے انہیں جنت میں مقام عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ جنت ان کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ اس جنت میں فرمایا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ تھا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی نکل نہیں سکتا، تو اس میں ٹھیک ہے وہ ریاض الجنہ شریف میں جب تک رہے گا تو جنت میں ہی داخل ہے وہ، تو نہ نکلے وہاں سے۔ اب جب وہ خود باہر نکلے گا، باہر نکل آئے گا، تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو داخل ہو جائے پھر وہ نہیں نکلتا، تو یہ اس جنت کے لیے ہے جس میں سے پھر اس کو نکلنا ہے نہیں۔ اس جنت میں جو داخل ہوگا وہ جنت میں ہی ہے، اور جب باہر نکلے گا کیونکہ ابھی دارالعمل ہے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ الیاذ باللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے اس کے بعد کہ وہ جنت کا مستحق ہی نہیں رہتا، ابھی وہ اس سے محفوظ نہیں ہوا، اس بات سے محفوظ نہیں ہوا کہ اس سے کوئی ایسا سرزد یعنی جرم سرزد ہوتا ہے، یا اس سے کوئی معاذ اللہ کفر ہوتا ہے، یا ایسی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی دارالعمل ہے نا یہ، اس کے اندر تو موت تک اس کو اس پر قائم رہنا ہے ایمان پر۔ اس لیے یہ وضاحت یقیناً
سامنے آ گئی، لیکن یہ جگہ جو ہے یہ جنت ہے، اور اس کے اندر جب تک وہ موجود ہے جنت میں ہی موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابری صاحب آپ کی بارگاہ میں اور حضور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام قبول ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم موسیٰ خان صاحب فرمائیے۔ جی دو چھوٹے سے سوال ہے شاہ صاحب کی بارگاہ میں۔ پہلا سوال ہے کہ شاہ صاحب کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ مزار شریف جو افغانستان میں ہے ادھر مولا کائنات کا جو ہے ادھر دفن ہے، تو اس میں کیا صداقت ہے اس بات میں؟ تو دوسرا سوال جو ہے وہ نقشبندی سلسلے سے ہے، اس سے حضرت خواجہ نقشبند سے کیوں ان کے نام سے کیوں جو ہے رکھا گیا ہے، جبکہ اس میں اور بھی بہت سارے بڑے اولیاء کرام جیسا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بزرگ ہیں ان کے نام سے نہیں، ان کے حضرت شاہ نقشبند کے نام سے کیوں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جی جزاکم اللہ۔